بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظیم افغانی آپ کا مسلم ٹاک آفیشیل پہ خوش آمدید کرتا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم اور نازک موضوع ہے، یعنی کہ حضرت معاویہ اور ان کے خلاف اٹھنے والے سوالوں کے جواب۔ اور آج کے جو خصوصی مہمان ہیں وہ بلاغت میں، فصاحت میں کمال نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے خیالات کا اظہار بڑی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا مطالعہ ان کی اسلامک اسٹڈی پہ گہری نظر ہے۔ میری مراد عالم دین حضرت نور الہدا سنبھلی صاحب سے ہے۔ میں ان کا خوش آمدید کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، میری سلطنت در مصطفیٰ، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آج کے دور میں حضرت معاویہ کے خلاف بڑے باتیں، نازیبا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی اختلافی مسئلے کو اٹھا کر کے میں آپ کے پاس لے کر کے آیا، جی تاکہ آپ کے ذریعے میں اور میرے جو ناظرین نے چینل سے جڑے ہوئے جی ان کے شک اور شبہات جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ جی بالکل۔ تو آپ کا پہلا سوال ہے، جو اکثر لوگ اس میں بڑا مبتلا ہیں اور شک و شبہات میں ہیں اور بڑے غلط فہمیاں ہیں، تو سوال کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا جس سے آپ کی شہادت ہوئی، یہ کام بھی یزید کی خلافت کے لیے کیا گیا، تو اس کا تھوڑا واضح کیجیے آپ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت، ایسا ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا، جی اس کی بنیاد صرف جھوٹ پر ہے، اس کے علاوہ وہ اس کی اصل نہیں ہے۔ اچھا۔ آپ دیکھیں کہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک کو اس وقت میں اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت امام حسن کو زہر دلوانے والا کون شخص ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس وقت میں حضرت امام حسین کو بھی اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ حضرت امام حسن کو زہر دلوایا کس نے، جی بلکہ خود حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے، اگر وہی ہے، یعنی جس کے متعلق میرا خیال ہے، اگر اسی نے مجھ کو زہر دیا ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا، اچھا، اور اگر وہ نہیں ہے تو تم کسی کو بلا قصور آپ اس کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، اچھا آپ نے فرمایا۔ جی تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ 1400 برس ہو گئے غالباً، اس وقت میں حضرت امام حسین کو بھی نہیں پتہ چل سکا، حضرت امام حسن بھی خود یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے، اگر وہی ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا، جی سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن تحقیق نہیں ہو پائی۔ اچھا تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا، تو 1450 سال کا پیریڈ تقریباً ہو گیا، تو 1400 سال کے بعد میں یہ معترض جو اعتراض کرتے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر یہ کون سا شیطانی الہام ہوا جس سے ان کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا۔ جی جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑھیا۔ دیکھیں حضرت، قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک مومن کی بھی بدگمانی سے بچو، کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ ہے۔ جب ایک مومن کی بدگمانی، ایک مومن سے بدگمان ہونا گناہ ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک صحابی رسول جو کاتب وحی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے بدگمان اگر انسان ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک ایسے سوال کرنے والے، ایسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ آمین آمین۔ اچھا حضرت، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے جی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو گالیاں دیتے بھی تھے جی اور لوگوں سے دلواتے بھی تھے، تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے، جی میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ اس حدیث کو لوگوں نے ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ اچھا یہاں حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سبن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، میں آپ کو بتا دیتا جی ہوں۔ جی حدیث کے الفاظ ہیں ما منا کا ان تسبا ابا تراب۔ اچھا جی، تو یہاں پہ جو سبن استعمال ہوا ہے لفظ، سبا یسبو کے معنی ان لوگوں نے لے لیا کہ صرف گالی ہی دینے کے لیے آتا ہے، اچھا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جو بالکل غلط ہے۔ اچھا حالانکہ اس کا معنی
برا کہنے کے بھی آتے ہیں، کئی سارے جی معنی جی جی اور آپ دیکھیں عربی زبان دنیا کی سب سے وسیع زبان ہے، جی جی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں، جی جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تو یہاں پر سبن کا معنی ان لوگوں نے گالیاں لے لیا، اگر صرف گالی ہی معنی لیا جائے گا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ جی وہ کیسے میں آپ کو دکھاؤں، کیونکہ سبن کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا ہاں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اچھا اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ہوں جن کی یہ مشرکین خدا کے سوا پوجا کرتے ہیں، جی ورنہ یہ خدا کو بے علم برا کہیں گے۔ اچھا اب یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ صحابہ کرام سے۔ جی تو اگر ہر جگہ سبن کا معنی گالیاں ہی لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام گالیاں دیتے تھے بتوں کو؟ جی جی بھائی وہ تو بڑے مؤدب و مہذب بزرگ تھے، وہ کہاں اپنی زبان سے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو سبن کا لفظ ہے وہ گالی نہیں ہے، اگر گالی ہی لیا جائے گا تو پھر اعتراض تو تمام صحابہ کرام پر آئے گا، جی جی جن کے لیے یہ آیت ہے، جن سے اللہ پاک نے کہا کہ تم ان کو برا نہ کہو۔ اگر آپ ان کو برا کہو گے تو پھر یہ خدا کو برا کہیں گے، بے علم برا کہیں گے۔ بے شک صحیح ٹھیک بات ہے، ہے۔ دوسری چیز اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی سبن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں تو ایسے سمجھیں اگر ہر جگہ سبن کا معنی گالی ہی لیا جائے گا تو یہاں پہ تو سبھی کی پکڑ ہو جائے گی۔ پھر حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس جس مسلمان کو میں لعنت کر دوں یا برا بھلا کہہ دوں تو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے میرے جملوں کو۔ اچھا یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں جس مسلمان کو لعنت کروں یا برا کہہ دوں تو مولا تو ان جملوں کو میرے اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے۔ اچھا اب اگر ہر جگہ سبن کا معنی گالی ہی لیا جائے گا تو کیا یہاں پر اللہ کے نبی گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ؟ جی جی تو یہاں پر گالی کا لفظ، یہاں گالی کا معنی نہیں لیا جائے گا، جی ہاں بلکہ جسے برا، یہاں برا کا معنی لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے میں لعنت کر دوں یا برا کہہ دوں مولا تو اس کے لیے اس کو پاکی اور رحمت بنا دے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ یہاں حضرت مسلم شریف کی جو حدیث ہے، یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب۔ یہاں حدیث کو سمجھنے میں غلطی کر دی لوگوں نے۔ اچھا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم دینا، ٹھیک ہے، جسے بولتے ہیں امر، اور ایک ہوتا ہے سوالیہ جملہ جسے جی بولتے ہیں جی استفہام۔ اچھا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں حضرت آپ یہ کام کیجئے جی تو یہ ہو گیا حکم، جس جی کو امر کہا جاتا ہے، جی اور میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے اچھا تو یہ ہو گیا استفہام، یعنی ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اچھا تو یہ جو جملہ ہے یہ امر کا نہیں ہے، حکم کا نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دو، بلکہ استفہام ہے۔ ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ سوال پوچھ رہے ہیں حضرت جی میرے جی معاویہ۔ جی وجہ کیا تھی؟ جس جگہ پر آپ نے سوال پوچھا اس علاقے میں خارجی حضرات بہت رہا کرتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ تو آپ نے اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا تاکہ میں ان سے سوال کروں گا تو یہ حضرت علی کی تعریف بیان کریں گے اور ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا اصل وجہ یہ تھی، اچھا اور ہوا بھی ایسا۔ جب آپ نے کہا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں ان کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ داماد رسول ہیں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی کے متعلق 3 باتیں سنی ہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اچھا دوسری بات یہ، خیبر کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو بھی پیارا ہے، اس کے رسول کو بھی پیارا ہے، اور اللہ اور رسول اس کو پیارے ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ کہ حضرت جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اپنے ہمراہ لے گئے، تو میں ان کو کس طرح برا کہہ سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہاں حکم نہیں دیا گیا بلکہ پوچھا گیا. اب آپ نے تاریخ بیان کی تو حضرت امیر معاویہ خاموش رہے. جی. اگر برائی ان کی کروانی مقصود ہوتا ہے یہاں پر تو حضرت امیر معاویہ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے کچھ پیش کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ خاموش رہے. تو میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی روایات میں تعویل کرنا چاہیے. اگر ہر جگہ ہی الفاظ کے ظاہری معنی اگر آپ لیں گے تو اس طریقے سے نہ جانے کتنے سوالات اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی پہنچ جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی جو روایات ہیں ان میں تعویل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. خوب. اسی طریقے سے ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ مسلم شریف کی حدیث میں کہا جاتا ہے کہ روایت موجود ہے. جی. تو اس میں حضرت امیر معاویہ کو حضور نے بد دعا دی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا دی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار حضور نے مجھے حکم دیا کہ میرے امیر معاویہ کو بلاؤ. میں بلانے گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے, تو میں نے آ کر عرض کر دیا کھانا کھا رہے ہیں. پھر حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو بلاؤ. تو وہ پھر گئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے, پھر واپسی آئے اور کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ کہ معاویہ کو بلا کر لے کر آؤ. تو وہ پھر کھانا کھا رہے تھے. تو حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ان کا پیٹ نہ بھرے, یعنی حضور نے بد دعا دی فرمائی. تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں حدیث؟ دیکھیں ایسا ہے, اس حدیث کو بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں. اچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو بلاؤ. جی. ٹھیک ہے. سوال میں جو آپ نے سوال کیا اس میں کہیں سے کہیں یہ نہیں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ سے کہا ہو کہ آپ کو حضور نے بلایا ہے. جی جی جی. ایسا نہیں کہا نا. جی. صرف آپ نے دیکھا کہ کھانا تناول فرما رہے ہیں, آپ واپس آئے. جی. آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جی. کہ یا رسول اللہ ابھی وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. آپ نے پھر فرمایا پھر بلاؤ. آپ پھر ان کے پاس حاضر ہوئے, پھر دیکھا کھانا کھا رہے ہیں, ان سے کہا نہیں, پھر واپس آ گئے. آپ نے پھر فرمایا بلاؤ. تیسری بار بھی کھانا کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کبھی پیٹ نہ بھرے. تو اس کو لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ بد دعا دی. اچھا. آپ خود سوچیں, تھوڑا سا سوچیں آپ. جی جی. کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھر پھینکنے والوں کو, جو جن لوگوں نے ان کو ستایا, کبھی انہوں نے ان کو بھی بد دعا نہیں دی. آپ خود سوچیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ صحابی رسول ہیں, ان کو بلا وجہ کیوں بد دعا دیں گے؟ آپ یہی سوچیں. اگر اتنا ہی کوئی سوچ لے تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے. جی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جا کر کے کہا نہیں, تو اس میں حضرت امیر معاویہ کی غلطی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ کھانا دیر تک کھانا نہ تو کوئی شرعی جرم ہے نہ ہی کوئی قانونی جرم ہے. جی. ٹھیک ہے. نہ کوئی شرعی جرم نہ کوئی قانونی جرم, تو پھر اللہ کے رسول ان کو کیوں بد دعا دینے لگے؟ جی جی. سمجھ رہے ہیں. رہی بات یہ کہ آپ نے ان کو بد دعا دی, چلیں مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر ان کو بد دعا دے بھی دی, میں کہہ رہا ہوں مان لیں, اگر ایک بار کو ان کی بات مان لیتے ہیں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ان کی بات اگر مان بھی لے جائے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, جی جی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی بتایا, فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مولا میں جس مسلمان کو لعنت کروں یا برا بھلا کہہ دوں تو تو اس کے لیے میرے ان جملوں کو پاکی اور رحمت بنا دے. جی 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 جی. اگر مان بھی لیا جائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو اعتراض کر رہے ہیں, اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بد دعا دی, یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا بن کے حضرت امیر معاویہ کے حق میں لگی. جی جی جی. اور اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا, یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت امیر معاویہ ایک ایک شخص کو ایک ایک بات پہ لاکھوں روپیہ انعام دیا کرتے. اچھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو حدیث کو ٹھیک سے سمجھا نہیں, حدیثوں کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے. یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حضرت, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو انہیں قتل کر دو. اس حدیث کی امام
ذہبی نے نقل کیا ہے. معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا قتل لائق تھے, مطلب واجب القتل یہ قتل لائق تھے. جی نعوذ باللہ استغفر اللہ. دیکھیں اس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. جی اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ میں آپ کو ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ایسا اعتراض کر رہے ہیں, جی سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ میرے اس جواب سے عقل حاصل کریں اور ہوش کے ناخن لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اپنا احتساب کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان پوچھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا, سمجھ رہے ہیں, جس نے جان پوچھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا, یعنی سامنے والا بندہ جانتا ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی لیکن وہ کہتا ہے حضور نے کہی, یا میں نے کہی لیکن سامنے والا کہتا ہے حضور نے نہیں کہی. جس نے جان پوچھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. یہ حدیث حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں تردید کے لیے نقل فرمائی, یعنی رد کرنے کے لیے نقل فرمائی. اچھا, بلکہ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے, یعنی گڑھی ہوئی حدیث ہے, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے کسی بھی صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں میں اپنے دماغ میں بدگمانی نہ پالیں, بلکہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی علم و حکمت کی تعریف فرمایا کرتے تھے. اچھا, سمجھ رہے ہیں, ہاں, علم و عمل کی تعریف فرماتے ہیں ان کی. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد فی الدین, آپ نے ان کو مجتہد فی الدین قرار دیا, آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا, جی, تو حدیثوں کو سمجھنا چاہیے اچھے سے, اور اپنے پاس سے جھوٹ جو ہے وہ نہیں باندھنا چاہیے کسی کے اوپر بھی. صحیح بات ہے. جی. اچھا حضرت, ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ اپنے کندھے پر یزید ملعون کو, مردود کو لے جا رہے تھے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کے اوپر جہنمی جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ یزید بھی دوزخی ہے اور امیر معاویہ بھی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس کا جواب بھی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. جی, تاریخیں اٹھا کر کے ایسی ایسی تاریخیں یہ لوگ لے کر کے آتے ہیں اعتراض کرنے والے, جی جی, کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اعتراض کر کس کے اوپر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہاں ان کی آپ تاریخ دانی دیکھیں, آپ ان کا مطالعہ دیکھیں کہ کس قدر وسیع ہے ان کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر یزید کو جو ان لوگوں نے بتایا, میں آپ کو بتاؤں, یزید پلید کی جو پیدائش ہوئی وہ خلافت عثمانی میں ہوئی. خلافت عثمانی میں اس کی پیدائش ہوئی, تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ کے کاندھوں پر کہاں سے آ گیا؟ اچھا, کیا عالم ارواح میں سے آ گیا کود کر؟ جی, یہاں سوچنے والی بات ہے. مطلب اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے میں سب سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جتنے ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, سب سے مؤدبانہ گزارش میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں گند پیدا نہ کریں. وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, ان کا بہت بڑا مقام ہے, سمجھ رہے ہیں. اور ان لوگوں کی تعریفیں بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے نا. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ جی جی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کے جو آپسی مشاجرات ہیں اس میں خاموش رہو. تو کسی کو بولنے کا حق نہیں کہ, اور ویسے بھی دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ بڑوں کی جو آپسی باتیں ہیں ان میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے. تو سب سے مؤدبانہ یہی گزارش ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت کریں, اہل بیت سے بھی محبت کریں. اور ہم تو اہل سنت و جماعت سے ہیں, ہم الحمدللہ ہم ایک ہاتھ سے صحابہ کرام کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ سے اہل بیت کا, اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں یہی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا, پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو سب کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت, جیسے آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں میرے سوال جو اعتراض ہیں لوگوں کے, اور میں ان اعتراضوں کو سوال کی شکل میں آپ سے پوچھ رہا تھا, اس کے جو آپ کا انداز سے جواب دینے کا, ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو
सलामत रखे आमीन या रब्बल और दिन का दाई बनाए अल्लाह ताला अपने। और साथ में मैं एक अभी जो हमारे डिस्कस चल रहा था इससे मुतालिक, तो आपने एक आला हजरत का शेर सुनाया था जी। कि मुझे याद नहीं रहा। हक बदस्ते है जी, दरे जी। करार, जी, मगर शेर मैं मुआविया सुनना भी। चाहूंगा आपसे। आला हजरत ने भी यही फरमाया। आला हजरत कहते हैं कि हम, और ये अहले सुन्नत व जमात का इजमा है जी जी कि हक जो है वो हजरत अली की तरफ ही है। जी जी समझ रहे जी हैं? जी जी आला हजरत ने कहा हक बदस्ते है दरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन उन पे लान तान ना करें हजरत अमीर मुआविया पे। जी। इसी तरह फरमाते हैं कि उन पे लान तान कारे फुज्जार, यानी फाजिरों का काम है अच्छा उनको बुरा कहना। अच्छा अच्छा। हाँ, आला हजरत फरमा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी दावत को कबूल किया और इस पॉडकास्ट में आके नाजरीन तक ये इख्तिलाफी या एतराजात के जवाब दिए। जी, शुक्रिया बहुत आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, बुलाया। अल्लाह करीम इसके ज़रिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की इस्लाह फरमाए और सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन। और इंशाल्लाह नाजरीन, मतलब पॉडकास्ट में मैं आपसे वादा लेता हूँ कि आइंदा भी आप आएंगे हमारी दावत इंशाअल्लाह तबारक व पर। तआला। वक्त हो आपके पास। अल्लाह उसके रसूल चलिए की आज़म इंशाल्लाह। लगी रही तो सर। ठीक है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई, एतराजात के जवाबात पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।